بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات فحش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت عریاں مضامین لکھ کر اس کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ پہلی رات جب شوہر اور بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا ہو جاتی ہے، وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شوہر یا بیوی دونوں کے شب اول کو نہ تو کوئی پراسرار راز سمجھنا چاہیے اور نہ اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ اس سہاگ رات میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس لیے مرد کو درج ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کے اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، گفتگو کا انداز اور موضوع بے حد مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ نمبر 4، مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ بیوی کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرے کہ اس کا خاوند ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ نمبر 2، اپنائیت ظاہر کرے۔ نمبر 3، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ نمبر 4، ہنسے کھیلے چھیڑ و چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب و زفاف کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے اور دل لگی اور ہنسانے والے کلمات اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنے محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے۔ کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے، دودھ ہو تو بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود پیے یا کھائے، پھر دلہن کو پلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دھولے کو پینے کے لیے دے۔ دلہے کو پینے کے لیے دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو اس نے سر جھکا لیا اور شرما گئی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو۔ وہ بیان کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے کر تھوڑا سا پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور پھر عورت کے پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی
اور اس کی خلقت اور اس کی طبیعت کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کی خلقت اور طبیعت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ اولاً شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی کے باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجمع الزوائد المجم للطبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ نے مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسند ہو جائے۔ جب تو شب زفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کے وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو حذیفہ کے رتبے کے صحابہ نے ان کی شادی کے موقع پر اس کی تلقین کی کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سہاگ رات سے پہلے انہیں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ نمبر 4، اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی، نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے، اس لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھی شب تو اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے۔ اور صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں انتہائی عجلت سے کام لیا گیا تو اس طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ نمبر 1، بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصد فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ نمبر 5، اگر مہر و موجل یعنی کہ نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیہ پیش کر دینی چاہیے، اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مشت کھجور ہو، اس لیے شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ بیوی سے جمع عفت و عصمت کی حفاظت افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو، ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جمع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 7، جمع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ جمع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، اور پھر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جمع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جمع کی حد تک کام والی جگہ کا کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔